بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بناتے ہیں جناب انتہائی ٹیسٹی اور مزیدار وائٹ چنے۔ تو میں نے یہ ابلی ہوئی چنے لے لیے ہیں تقریباً آدھا کلو۔ آپ اگر خود ابالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ابلی ہوئی چنے بھی مارکیٹ میں مل جائیں گے آپ کو۔ ابھی ان میں سے آپ تقریباً 2 چمچ چنے کی نکال کے ان کو اچھی طریقے سے میش کر لیں۔ یہ میش کی ہوئی چنے جب آپ کھانا بنائیں گے تو اس میں یہ بہت زبردست قسم کی گریوی بنائیں گے اور آپ کے چنے انتہائی ٹیسٹی اور مزیدار بنیں گے۔ دیکھیں جی، میں نے ان چنوں کو انتہائی اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے، اور آپ بھی یہی طریقہ استعمال کریں، کیونکہ اس طرح یہ چنوں میں زبردست گریوی بنے گی اور آپ کو کھانا کھانے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ ابھی دیچکے میں آپ 3 یا 4 چمچ آئل کی ڈال دیں اور اس کو اچھے طریقے سے گرم ہونے دیں۔ جب یہ اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تو اس میں آپ نے ثابت مسالہ جات کو ڈال دینا ہے۔ اس میں آپ کا کڑی پتہ جائے گا، 2 پیس الائچی کے، 2 پیس دال چینی، تھوڑا سا دھنیا، تھوڑی سی لال مرچ، یہ آپ کے پاس ہے جناب، تھوڑے سے لونگ اس میں ڈال دیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق۔ یہ لونگ بہت مزہ کرتے ہیں اور خوشبو بناتے ہیں، اور تھوڑا سا زیرہ۔ ان کو آپ اچھے طریقے سے ہلائیں اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو گرم آئل میں رہنے دیں۔ جب اس سے بھینی بھینی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو ان میں پیاز ڈال دیں، اور اس پیازوں کو آپ اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لیں اور تھوڑا ویٹ کریں۔ جب یہ پیاز سافٹ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے ان میں کاٹا ہوا لہسن اور ادرک کو ڈال دینا ہے۔ ابھی دیکھیں جی، یہ تقریباً آپ کے پیاز اچھی طریقے سے سافٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ اس میں کاٹا ہوا لہسن اور کاٹے ہوئے ادرک کو ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور ان کو ہلاتے رہیں اس وقت تک جب تک کہ یہ ہلکے لائٹ براؤن نہیں ہو جاتے۔ اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، لیکن آپ کو ہلکا لائٹ براؤن کرنا ہے ان کو۔ یہ دیکھیں تقریباً یہ براؤن ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ نے ان میں دوسرے مسالہ جات کو ڈال دینا ہے۔ یہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ڈالے گا۔ میں نے اس میں تقریباً 1 چمچ ڈال دی ہے۔ لال مرچ ہے، کڑی پاؤڈر ہے، دھنیا پاؤڈر ہے، اور ہلدی کی آدھی چمچ، اور نمک اپنی مرضی کے مطابق۔ آپ یہ مسالہ جات اپنی مرضی اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کریں۔ اس میں پابندی نہیں ہے زیادہ ہو یا تھوڑا ہو۔ اور اس کے بعد جب اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو اس میں ہلکا سا پانی ڈال دیں۔ اس پانی کی وجہ سے یہ آپ کے مسالے جو ہیں یہ نیچے لگیں گے نہیں اور جلیں گے نہیں، اور انتہائی زبردست قسم کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی آپ کو۔ ابھی جب آپ کو پتہ چلے اور محسوس ہوئے کہ یہ اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے مسالہ، یہ تقریباً آپ کا مسالہ تیار ہے۔ ابھی جناب آپ نے اس میں ٹماٹروں کو ڈال دینا ہے، اور ان ٹماٹروں کو بھی اچھے طریقے سے ان پیازوں کے اندر مکس کر دینا ہے، اور اچھے طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے ان کو بھوننا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے یہ ٹماٹر بالکل اچھے طریقے سے مسالے میں مکس ہو جائیں گے اور اچھے طریقے سے سافٹ ہو کے اس مسالے میں یکجان ہو جائیں گے۔ جب آپ کو نظر آئے کہ آئل علیحدہ ہو گیا تو ابھی آپ نے اس میں میش کیے ہوئے چنوں کو ڈال دینا ہے۔ دوسرے چنے ڈالنے سے پہلے یہ میش کیے ہوئے چنے آپ نے اس مسالے میں اچھے طریقے سے ڈال کے ان کی بھونائی کر لینی ہے۔ اور یہ جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ تقریباً اچھے طریقے سے بھن چکے ہیں اور اس میں سے آئل نظر آنا شروع ہو چکا ہے، تو آپ کے پاس پڑے ہوئے دوسرے چنوں کو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے۔
دیکھیں تقریباً آپ کے میش کیے ہوئے چنے بن چکے ہیں اچھے طریقے سے۔ ابھی آپ نے دوسرے چنوں کو اس میں ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ ابھی دیکھیں میں نے دوسرے چنوں کو بھی ڈال دیا اور ساتھ ساتھ ہری مرچ کو بھی ڈال دیا تاکہ اچھی سی اس میں خوشبو آ جائے، اور ان کو میں نے جناب بہت اچھے طریقے سے اور عمدہ طریقے سے اس میں نے مکس کر لیا ہے۔ اور اب یہ مکس کیے ہوئے چنے اور یہ مسالہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اور اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور بھن جائے۔ ہلکی آنچ میں تھوڑی دیر ان کو ڈھانپنے کے بعد اب آپ اس کا ڈھکن اتاریں گے تو آپ کو چنوں کو یہ شکل نظر آئے گی۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ جی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے انتہائی بہترین قسم کے چنے تیار ہیں۔ تھوڑا اور آپ ڈھانپ کے رکھیں اور آپ اس کے بعد اس کا ڈھکن اتار کے اس میں جناب آپ دھنیا ڈال دیں تاکہ اس میں اچھی سی خوشبو پیدا ہو جائے۔ ماشاء اللہ جی، کھانا تیار ہو گیا۔ والسلام علیکم۔